ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ فضیلت مآب حضرت شیخ الحدیث صاحب اور فضیلت مآب اساتذہ الجامعۃ السلفیہ اور عزیز القدر طلباء کرام، طالبین علوم نبوت، پہلی گزارش تو میں اپنے محترم بھائی مولانا ادریس سلفی صاحب سے عرض کروں گا کہ میرے لیے اس طرح کا لقب نہ استعمال کیا کریں۔ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں ایک طالب علم ہوں، ادنا طالب علم۔ میں کبھی بھی اپنے آپ کو ان القاب کا اہل نہیں سمجھتا اور پسند بھی نہیں کرتا کہ بڑے القاب دیے جائیں۔ بس آپ کا ایک ساتھی اور آپ کا ایک بھائی، آپ جیسا ایک طالب علم، آپ کے ساتھ کچھ باتیں اور کچھ دروس اور تجربے شیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نہ کوئی علامگی ہے اور نہ کوئی مشیخت ہے، بس ادنا طالب علم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ ائمہ اور خطباء، آج کے یہ طلباء جو یہاں زیر تعلیم اور زیر تربیت ہیں، تعلیم اور تربیت کا مرحلہ گزار رہے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز کل کے امام اور کل کے خطیب ہیں۔ تو ان کی توجیہ اور ارشاد کے لیے، رہنمائی کے لیے، ذہن سازی کے لیے اور ان کی تربیت، ان کی ذہنی، فکری، شخصی تربیت کے لیے کہ یہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے ان پر ڈالی ہے اور انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اٹھانا ہے، پورا کرنا ہے، اس کے لیے مطلوبہ اہلیت، اوصاف اور اس کے لیے وہ لیاقت، استعداد اور قابلیت اپنے اندر پیدا کریں جو اس منصب کے لیے ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف اہل علم کی گفتگو کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے فضیلت الشیخ مدیر التعلیم، ہمارے برادر مکرم شیخ یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ کا حسن ذوق اور ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص اس معاملے میں ہمارے برادر گرامی اور عزیز مکرم مولانا محمد ادریس سلفی حافظہ اللہ، ان کا بہت زیادہ اس میں اشتراک اور تعاون حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے پروگراموں میں دلچسپی لیتے ہیں اور ان کا اہتمام، انتظام اور انعقاد کے لیے ماشاءاللہ خوب کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام اور خطیب، یہ جو امامت ہے اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہ جو امامت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ امام عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اس شخصیت کو کہا جاتا ہے
جو لوگوں کا پیشوا ہو، ان کا آگے چلنے والا ہو، ان کو لیڈ کرنے والا ہو، اور وہ اس کے پیچھے چلنے والے. تو امام جس کے پیچھے چلنے کا لوگ قصد کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ امام ہے. تو امام خیر کے اندر بھی ہوتے ہیں اور امام شر کے اندر بھی ہوتے ہیں. شر کے بھی امام ہوتے ہیں اور خیر کے بھی امام ہوتے ہیں. خیر کے امام جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کو بنایا ہے، اور یہ منصب اللہ رب العزت ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو خالص ہو جاتے ہیں، جانچ اور پرکھ میں جو پورے اترتے ہیں اور امتحانات سے گزر کر وہ زر خالص اور کندن بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دین کی امامت نصیب فرماتا ہے. آپ کے ذہن میں وہ آیت کریمہ آ رہی ہوگی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو امامت عطا فرمائی، کوئی ان کو دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی، حکومت تھی، جاگیریں تھیں، جائیدادیں تھیں. اللہ رب العزت نے ان کو دین کی امامت عطا فرمائی. انی جاعلک للناس اماما. اور یہ ایسا منصب اور ایسا مقام ہے کہ انہوں نے فوراً ہی اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا اور درخواست کی کہ یا اللہ، یہ جو اعزاز تو مجھے نصیب کر رہا ہے، میری یہ التجا اور میری دعا ہے ومن ذریتی، یا اللہ یہ چیز میری نسل میں بھی، میری اولاد میں بھی باقی رکھنا، میری اولاد کو بھی یہ چیز نصیب ہو. قال لا ینال عہد الظالمین. یہ میرا وعدہ ٹھیک ہے، آپ کی اولاد میں بھی آپ کے وارث ہوں گے اور اس منصب کے اہل جو ہیں وہ جو ہوں گے ان کو ملے گا یہ، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو یہ منصب ملنے والا نہیں، ان کو یہ منصب ملنے والا نہیں. تو دین کے اندر امامت یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس منصب اور مقام کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اس منصب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا کریں کہ آپ اس مقام اور منصب کی ذمہ داریاں پوری کر سکیں. آج کل جو لوگوں کا رجحان ہے، عام لوگوں کا برتاؤ، رویہ اور سلوک اور لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی فکر مندی، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ اس راستے کی طرف آنے کے لیے اتنا زیادہ شوق اور رغبت نہیں رکھتے، لوگوں کے رویے کی وجہ سے کہ لوگ بے قدری کرتے ہیں، لوگ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، مقام اور مرتبے کو پہچانتے نہیں ہیں، اور وہ جو ضروری ادب، احترام اور توقیر کا معاملہ ہے وہ اس میں کوتاہی برتتے ہیں. اس لیے لوگ شاکی ہوتے ہیں اور اس طرف آنے کی رغبت نہیں رکھتے، اور لوگ بھی اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے کہ یہ کتنا اونچا درجہ اور کتنا اونچا مرتبہ ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن لوگوں کا جو رویہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، لوگوں کا رویہ نیا نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے نبی پیش کیے گئے اور ان کی امتیں بھی پیش کی گئیں،
میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ معہ رہت معہ جماعت، اور کسی نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ چند لوگ ہیں، کسی کے ساتھ دیکھا کہ اکا دکا لوگ ہیں، اور کئی ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ساتھی نہیں بنا، اکیلے ہی ہیں۔ تو یہ لوگوں کی بے قدری کو نئی نہیں ہے، یہ چلی آ رہی ہے، اور یہ انسان کی نادانی ہے۔ یہ ظلم و جہول انسان ظلم کرتا ہے، جس کا جو حق ہے وہ نہیں دیتا، اور جس کا وہ جو مقام ہے وہ نہیں جانتا، اور اس مقام پہ اس کو نہیں رکھتا۔ یہ اس کے اندر ظلم اور جہالت کی کمزوری ہے، اس وجہ سے یہ ایسے کرتا ہے۔ وگرنہ سب سے زیادہ انسانیت کے محسن انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور پھر ان کے وارث اور ان کے جانشین اور ان کے مشن کو لے کے چلنے والے نبیوں کے بعد یہ انسانیت کے محسن ہوتے ہیں۔ تو جو انسانیت کا محسن ہو، انسانوں کو اس کا احسان شناس بھی ہونا چاہیے، اور قدردان بھی ہونا چاہیے، اور ممنون اور اس کے لیے شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ لیکن انسان ان کے ساتھ بے قدری والا معاملہ کرتا ہے، بلکہ توہین اور گستاخی والا معاملہ کرتا ہے۔ یہ انسان کی جہالت ہے اور یہ اس کا ظلم ہے، لیکن اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل حیثیت، مقام اور مرتبہ کون سا معتبر ہے؟ جو حقیقت میں انسان کو حاصل ہو، یا صرف لوگوں کے اندر ہو، کبھی بدل جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسی معمولی چیز کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، اور اس مقام اور مرتبے کا جو آپ کو ان کے دلوں میں حاصل ہے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا انسان کو۔ اس کی کوئی حیثیت ہے جو لوگوں کے اندر انسان کی پذیرائی ہو، لوگ اس کے نعرے مارنے والے ہوں، اس کے آگے پیچھے بھاگنے والے ہوں، اور اس کا ذکر کرنے والے ہوں؟ اس کی کوئی حیثیت ہے زندگی کے اندر؟ انسان کے سارے مسئلے تو اس کی ذات کے ساتھ ہیں، اسی نے جھیلنے ہیں، اسی نے بھگتنے ہیں، اسی نے سارا کچھ کرنا ہے۔ یہ نعرے مارنے والے تو کوئی کام نہیں آتے انسان کے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، جرنیل ہوتا ہے، لیکن جب کرسی ختم ہوتی ہے تو وہ مشہور لطیفہ ہے کہ تحصیلدار جو تھا اس کی کتی مر گئی، اور سارے علاقے کے لوگ کتی کا افسوس کرنے کے لیے آئے، اور جب وہ ریٹائرڈ ہو گیا تو اس کی ماں مر گئی، کوئی جنازے کو کندھے دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے ان سے انسان پریشان نہ ہو۔ اصل چیز جو ہے وہ انسان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس ہو، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جو اگر کوئی اس کا بن جائے اور وہ کسی کو اپنا بنا لے، تو پھر وہ جس طرح اس کو نوازتا ہے، اور جس طرح اس کو رفعت، عزت، کرامت، شرف اور فضیلت سے سرفراز اور ہمکنار فرماتا ہے، دنیا دیکھتی رہتی ہے، دنیا دیکھتی رہتی ہے کہ وہ لوگ، اللہ اکبر، جو معاشرے میں لوگوں کی نظر میں اراذل نابادی الرائے، بالکل نیچ اور ہیچ اور کمتر تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کیا شان اور مرتبے عطا فرما دیے۔ صہیب اور بلال کو کیا مقام ملا، اور خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح دوسرے صحابہ جنہوں نے مکے میں تعذیب کا سامنا کیا، اللہ رب العزت نے کیسے شان ان کو دیے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے محبتیں کیسے دیں۔ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو محبت سے ان کا نام لیتے ہیں، اور دل ان کی محبت سے معمور ہوتے ہیں، اور جو ان کو آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا دیکھے گی، وہ دنیا دیکھے گی۔ تو جو ان کے راستے کے اوپر ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس لیے اس مقام پہ جو اللہ رب العزت نے آپ کا رکھا ہوا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے، اور اپنے آپ میں کسی احساس کمتری کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہاں، آپ کے طرز عمل میں، آپ کے چال چلن میں، آپ کے رویے اور سلوک میں کوئی ایسا کام کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی تقصیر اور کوئی اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ گھٹا دے۔ اس کی آپ کو فکر ہونی چاہیے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔
لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ باقی رہ جاتا ہے مسئلہ کہ انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے لیے گزران کا کیا سلسلہ بنے گا، میری زندگی کیسے گزرے گی، میرے مسائل کیسے حل ہوں گے، مجھے وسائل کہاں سے ملیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس راستے کے لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس راہ کے چلنے والے سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آگے کیا ہے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس راستے کے اوپر چلنے والا اور اس جہت کی طرف آنے والا کبھی دنیا کے اندر بھوکا نہیں مرتا، اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھاٹ باٹ نہ ہو، ٹھاٹ باٹ نہ ہو اس کے پاس دنیا کا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیاوی آسائشوں کے اعتبار سے، سچی بات یہ ہے کہ آپ نے اس سطح پر زندگی گزاری، فقر و فاقے میں، قلت وسائل میں، اور آخر تک مال آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، اپنے ساتھیوں پر خرچ کیا اور بے حساب خرچ کیا، بہت بے نیازی اور بے پرواہی کے ساتھ خرچ کیا۔ جیسا کہ وہ آدمی آیا لینے کے لیے تو اس نے اپنی قوم کو جا کر کہا کہ وہ تو ایسے دیتے ہیں کہ ان کو ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں، وہ تو ایسے دیتے ہیں، جاؤ جو نظر آ رہا ہے سب ہانک کے لے جاؤ، سارا لے جاؤ، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سارا تیرے لیے۔ دنیا کو ایسے دیا لیکن اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کیا۔ بھوک سے پریشان ہوتے ہیں، گھر کے اندر تنگی آ جاتی ہے، بیویاں مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم تنگی کے اندر ہیں، ہمارے لیے کو مقرر کریں، تو بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جواب آتا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے وظیفے لگا دو، ان کے لیے یہ کر دو، اللہ رب العزت کی طرف سے آیات التخییر نازل ہوئی کہ میرے نبی کے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا جیسے یہ رہ رہے ہیں، اور اگر عیش و عشرت کرنی ہے تو اللہ کے نبی سے پھر تعلق ختم کر لو۔ ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے، کس لیے کہ کل کوئی آدمی یہ نہ کہے جی میں اس لیے دین کا کام نہیں کرتا کہ میرے پاس وسائل نہیں، میں کیسے کروں۔ اللہ کے رسول نے کیسے کام کیا، کن وسائل میں کام کیا، ایسے وسائل بھی کسی انسان کو نہیں ملتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل تھے، ملتے ہیں۔ یہ تو ہر بندے کے لیے آسان ہے، مٹی اکٹھی کر کے مسجد بنا لو، اوپر جو ہے نا چھپر ڈال لو اور وہاں جو ہے نا وہ کام شروع کر دو دین کا، اور اللہ رب العزت وہاں کیسر و کسرا کے خزانے لا کے رکھ دیتا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہوئی، اس لیے انسان کو اس راستے کے اوپر آ کر اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا، رزق تو آپ کا اللہ کے پاس ہے، اللہ نے دینا ہے رزق۔ تو یہ دین کی امامت یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا منصب ہے، اور لوگ تو اس کو بڑی توہین اور تحقیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بلکہ ان کی بے علمی کا بھی لوگ جو ہے نا تانا دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ ویسے جہالت بھی ہے ہمارے حلقے کے اندر، بے خبری اور لا علمی بھی ہے، یہ بھی ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے اور ہمیں دین کی پوری واقفیت ہونی چاہیے، اور لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اپنی علمی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اپنی علمی استعداد کو بڑھانا چاہیے، علم کے اندر پختگی پیدا کرنی چاہیے، دینی علم کے اندر بھی، اور دنیا کے حالات کو سمجھنا اور لوگوں کے مزاج اور لوگوں کے ذہن کو سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم کلم الناس علی قدر عقولہ، ان سے وہ بات کریں جو ان کی عقل کے مطابق ہے، جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے ذہن کے قریب کر کے بات کو کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو ہمارے اندر علمی کمی بھی ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں اس کو کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام، اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن یہ 2 رکعت کا امام ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھانے والا، اس کا مقام کیا ہے؟ کبھی سوچیں آپ۔ اللہ اکبر،
یہ جو لوگ آتے ہیں مسجد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اس کی بارگاہ عالی میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، یہ جو امام ہے نماز کا امام، یہ ان کی پیشوائی کرتا ہے، اس وفد کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ سب ان کا امام بن کر ان کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وفد کو لے کے جانے والا ہوتا ہے۔ تو کوئی کسی وفد کو لے کر وزیر اعلیٰ سے ملنے جائے یا گورنر سے ملنے جائے یا صدر یا وزیر اعظم سے ملنے جائے یا آرمی چیف سے ملنے جائے تو وہ علاقے کا معزز ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں کی قیادت کر کے آئے تو وہ کوئی معمولی شخص ہے، بہت بڑا مقام۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ انسان کو موقع عطا فرمائے تو یہ نماز کی امامت جو ہے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اعزاز سمجھنا چاہیے، اس کو اعزاز سمجھنا چاہیے، اعزاز سمجھنا چاہیے، اور اعزاز سمجھ کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت کی ملاقات ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ مناجات ہوتی ہے، تو ملاقات شعوری ہونی چاہیے، یہ محسوس ملاقات، جیسے شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ ہم مل لیتے ہیں، سلفی صاحب سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، اساتذہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہ حصی ملاقات تو اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی ہماری۔ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے اور ہم زمین کے اوپر ہیں، اور اللہ رب العزت کو ہم دیکھ نہیں سکتے آنکھوں کے ساتھ، اور ہاتھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو لمس کر کے ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن شعوری طور پر انسان کا جو شعور ہے، جو انسان کو اللہ رب العزت نے شعوری اور فکری صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ انسان جو ہے بڑے فاصلے طے کر لیتا ہے، بڑے فاصلے طے کر لیتا ہے، اور خاص طور پر جب اس کے اندر محبت کی آمیزش ہو، صرف عقل کی بات نہ ہو، یہ عقل اور فکر صرف عقل اور فکر کی حد تک نہ ہو کہ ریاضی کے اصولوں کے مطابق انسان جو ہے نا کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے، صرف اس حد تک نہیں، بلکہ اس کے اندر محبت کی چاشنی شامل ہو گئی ہو، اور محبت جو ہے اس نے اس کو انسان کے اندر اس طرح اتار دیا ہو کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو پھر تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کرا سمجھا تھا۔ جب اللہ کی محبت اس دل میں ہوتی ہے اور اس محبت سے سرشار ہو کر انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اور اس کی کبریائی کا اعلان کر کے دست بستہ اس کے سامنے اقراری گناہ گار بن کے پیش ہوتا ہے کہ میں آ گیا ہوں بھاگا ہوا تیری بارگاہ میں، مجھے قبول کر دے، اور لوگ ہتھکڑیاں لا کے لے کے آتے ہیں، میں نے تو خود ہی ہتھکڑی لگا لی اپنے آپ کو، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، میں جھکا ہوا ہوں، میں تیرے قدموں میں تیرے در پہ پڑا ہوا ہوں۔ اس شعور کے ساتھ انسان نماز پڑھے تو اس نماز کا انسان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے مقتدیوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو محنت کر کے تیار کرنا چاہیے کہ ہماری نماز شعوری نماز ہو، حضوری والی نماز ہو، شعور والی نماز ہو، خشوع والی نماز ہو۔ اس نماز کے اوپر محنت کرنی چاہیے، ٹائم کی پابندی، اتنے میں ختم کرنی ہے، ایسی قرات کرنی ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے، ضروری ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نماز کی روح جو ہے وہ نماز کا خشوع ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے علم جو اٹھے گا لوگوں کے اندر سے وہ خشوع کا علم ہے۔ نماز پڑھنے والے بست بھری ہوگی لیکن ان میں خشوع والی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں پہ محنت کرو، خشوع والی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس خشوع کے لیے اللہ سے مانگو بھی، اور اس کے لیے محنت بھی کرو، حدیثیں پڑھو، قرآن پڑھو، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھو، ان سے نماز سیکھو جو اس طرح نماز پڑھنے والے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، اس طرح نماز پڑھیں۔ اور اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ پچھلے وقت کی نماز ہے، رات کے پچھلے وقت کی نماز ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، وہ نماز جو ہے وہ انسان کو سیدھا کر دیتی ہے، وہ انسان کے کس بل نکال دیتی ہے، اور انسان کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ان کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ اس نماز کا
منہاتن عن الاسم شرف ان قیام اللیل شرف للمومن ومنہاتن عن الاسم ومطردۃ للداعی عن الجسد. بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، عزت و شرف میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کو گناہوں سے بھی بچانے والی ہے یہ نماز. اس کا اہتمام کیا کریں. تو شعوری طور پر نماز پڑھیں، آپ کے مقتدیوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. تو اس امامت کا اہتمام کریں، ایسے امام بنیں. صرف قرات کے اوپر محنت کر لینا، وقت کی پابندی کر لینا اور دوسری چیزوں کا خیال کر لینا، یہ ظاہری چیزیں ہیں. ظاہر کے تحسین کے ساتھ باطن کی تحسین کی بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اور دین کی امامت کے اندر جو چیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صبر اور یقین. دین کی امامت صبر اور یقین سے ملتی ہے. صبر تین پہلو ہیں اس کے. ایک عوامر پر صبر کہ ان کی پابندی اور التزام کرنا ہے، ایک نواہی سے صبر محرمات سے کہ ان سے اجتناب کرنا ہے، اور ایک مشکلات پر صبر، راستے کی مشکلات کو تحمل کے ساتھ، عزیمت اور پختگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس میں مشکلیں ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یہ مشکلات، یہ گھاٹیاں، یہ پریشانیاں، یہ انسان کو نکھارنے کے لیے ہوتی ہے. نکھار کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ان چیزوں کے اندر جو ہے نا اتنا لگاؤ اور اس کی طرف اتنا دھیان اور اتنی توجہ ہو جاتی ہے کہ انسان ان میں رجھ جاتا ہے، ان پر انسان ان میں اس طرح پھنس جاتا ہے، منہمک ہو جاتا ہے کہ ادھر دھیان نہیں رہتا. تو پھر ادھر سے کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے، کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی ساتھی مخالف ہو جاتا ہے، کوئی تعریف کرنے والا الزام لگا دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تاکہ بندہ ادھر متوجہ ہو. یہ بندے کو نکھارنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اس لیے ان چیزوں سے بندہ پریشان نہ ہو. مشکلات پر صبر، محرمات سے صبر، عوامر کے اوپر صبر. اور اصل چیز جو ہے وہ ہے بما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. دین کی حقیقتوں کے اوپر انسان کا ایسا یقین ہو، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اور خبریں سچی، اور دین کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے اور کبھی نہیں یہ بدل سکتے. یہ پکی باتیں ہیں، یہ اٹل ہے، یہ قطعی اور یقینی چیزیں ہیں. اس چیز کا یقین انسان کے اندر ایسے ہو جیسے اس بات کا یقین ہے کہ میں موجود ہوں، اور اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت دن چڑھا ہوا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح اس کا یقین انسان کے اندر ہو. اور یہ یقین ہی وہ چیز ہے، اللہ اکبر، کہ انسان کو ایمان کے اندر یہ یقین کی دولت مل جائے. یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. وہ اقبال نے کہا تھا نا، یقین پیدا کرے غافل. اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، اپنے اندر یقین پیدا کر اللہ کی باتوں کا اور اللہ کے رسول کی باتوں کا. اس پر یقین آ جائے تو یہ یقین کی وہ دولت ہے. یقین حاصل کر رہا ہے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ دولت اور وہ سلطنت اور وہ شوکت اور وہ درویشی کہ جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ آ کر ایسے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ یقین کی بادشاہ ہے. اس لیے انسان کو یقین کے اوپر محنت کرنی چاہیے، ایمان کے اوپر محنت کرنی چاہیے. اور صحابہ کا یہی امتیاز تھا، ان لوگوں کو یقین تھا، اور آج یقین میں کمی آ گئی. آج یقین میں کمی آ گئی. اور اس کے لیے اپنی حیت، اپنا راستہ، اپنا ظاہر، اپنی وضاقتہ، اس کو نبوی وضاقتہ کے مطابق بنائیں، فیشن کے مطابق نہیں، رواج کے مطابق نہیں، ٹرینڈ کے مطابق نہیں. یہ چیزیں نہیں ہمارے سامنے حیثیت رکھتی، اس لیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. وارث ہیں یا نہیں؟ آپ کے علم کے وارث ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الہدی الصالح. علماء نے اس کا معنی کیا ہے نیکوں کا راستہ.
نیکوں کا طریقہ، نیکوں کا طور طریقہ، ان کا چال چلن، والسمت الصالح والسمت الحسن، یعنی الحیۃ الحسنہ، وہ وضاقتہ، وہ لباس، وہ پہناوا، وہ اٹھک بیٹھک، شخصیت کا وہ مظہر جو حسن اور صالح نیکوں کا ہے اور شریعت کی نظر میں اچھا ہے، ہمارا مظہر وہ ہونا چاہیے، الہدی الصالح والسمت الحسن، اور اللہ اکبر، والاقتصاد، اور میانہ روی، نہ تو تقصیر ہونی چاہیے اور نہ ہی غلو ہونا چاہیے، نہ افراط ہونا چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے، الاقتصاد، میانہ روی، مسائل کے اندر، معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر میانہ روی رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جزء من 24 جزء من النبوۃ، ترمذی کی روایت میں ہے کہ یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت تو اللہ کی عطا ہے، وہ تو نہیں ملنے والی کسی کو، لیکن جو نبیوں کے اوصاف ہیں، جن اوصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، آپ کو تو نبیوں کا ورثہ علم ملا ہوا ہے، تو نبیوں والے اوصاف ہمارے اندر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ہمیں نبیوں والے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں اور لوگوں میں اب یہ چیز آ گئی ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ تو اپنے ظاہر کی تحسین کرنا، اس لیے جب آپ امامت کروائیں لباس صاف ستھرا رکھیں اور وضاقتہ اپنی باوقار اور سکینت والی رکھیں، اور اچھی طرح خوش لباس ہو کر مسجد میں آیا کریں اور نماز پڑھایا کریں۔ اور جو اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر صالحیت ہو اور ایسی جگہوں سے، ایسے کاموں سے، ایسے طریقوں سے بچے جس کی وجہ سے لوگ انگلی اٹھائیں، دیکھیں ہیں کدھر جا رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، کہاں کھڑا تھا، کیا کر رہا تھا۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اتقوا مواضع التہم، جہاں تمہارے متعلق بدگمانی کا امکان ہو سکتا ہے وہاں جاؤ نہیں، اپنے آپ کو بھاگ رکھو گے۔ آپ نے لوگوں کی امامت کرنی، لوگوں کے پیشوا ہیں، لوگوں کے امام ہیں آپ، اور آپ کے لیے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہوں۔ ہم کہہ دیتے ہیں جو ہو جائے تسی ہو جائے اسی، جو ہو جائے کھان والے ہو جائے کون والے، نہیں نہیں، آپ امام ہیں، آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ٹھیک ہوں، آپ کو دیکھ کر لوگ ٹھیک ہوں، لوگ ہم سے متنفر نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا امامت کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں۔ باقی قرآن کی تجوید اور اچھے طریقے سے پڑھنا اور نمازوں کے اندر خشوع کا اہتمام کرنا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ سنت کے مطابق نماز اور نماز کی روح اور نماز کی جو حقیقت ہے وہ شعوری اور شعور والی اور حضور والی نماز پڑھنا، خشوع والی نماز پڑھنا، اس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اب میں بات کرتا ہوں، تھوڑی سی گنجائش ہے؟ اچھا، اللہ اکبر۔ خطیب، خطابت، امامت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کو ایک تو مصلی ملا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کو ممبر اور مسند درس ملا، درس دینا اور خطاب کرنا، پبلک کو خطاب کرنا یہ خطابت ہے، اور مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی تعلیم دینا یہ تعلیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، تو معلم اور داعی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جانے کہ یہ دعوت کا کام جو ہے یہ اللہ رب العزت نے وہ کام ہے جو اپنی ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ رب العزت نے دعوت کے عمل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ عمل ہے دعوت۔ اللہ داعی الی الجنہ ہے، اللہ داعی الی دار السلام ہے، اور اللہ رب العزت نے نبیوں کو اس دعوت کے کام پر مامور فرمایا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرر کردہ داعی تھے، اللہ نے آپ کو یہ کام دیا تھا، اور دعوت جو ہے وہ خطاب کے ساتھ ہوتی ہے، لوگوں کو ایڈریس کرنا، لوگوں کو خطاب کرنا،
ان سے بات کرنا، ان کے سامنے کسی حقیقت کو رکھنا اور اس کو ماننے کے لیے انہیں تیار کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیابت ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ بصیرت کے دو معنی کرتے ہیں علماء، ایک علم اور دوسرا یقین، یعنی علم و یقین کے ساتھ دعوت۔ یہ دعوت اوپر اوپر سے نہیں ہونی چاہیے، زبانی دعوت نہیں، بلکہ یہ بات دل کے اندر سے نکلنی چاہیے کہ جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں میرا اس کے اوپر یقین ہے۔ اور اگر انسان کا اس کے اوپر یقین ہو اور انسان کا اس کے اوپر پوری طرح پختگی کے ساتھ وثوق ہو کہ میں اس کو پختگی کے ساتھ مانتا ہوں، تو پھر انسان کے ہاں اس قدر و قیمت بھی ہوتی ہے، انسان اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہ بصیرت کے اندر یقین بھی آتا ہے اور اس کے اندر علم و معرفت بھی آتی ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرے پیروکاروں کا بھی یہی راستہ ہے۔ اور خاص طور پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے مشن کے بھی وارث ہیں اور تعلیم کے مشن کے بھی وارث ہیں، ان کو یہ کام کرنا ہے۔ اور دعوت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ دعوت اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے، اور دعوت اللہ کے تقوی کی ہونی چاہیے، اور دعوت دین کی ہونی چاہیے۔ لوگوں کو دین بتائیں، لوگوں کو دین بتائیں، دین کے ایمانیات بتائیں، عبادات بتائیں، اخلاق بتائیں، آداب بتائیں، معاملات کے پہلو بتائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہماری دعوت کا محور ہونی چاہیے۔ ہم دائی دین کے دائی ہیں، ہم دین کے دائی ہیں، اور سیاست وغیرہ کی بات اگر کبھی آ جاتی ہے تو اس کو اسی طرح ذکر کرنا چاہیے کہ ہم بہت اس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ حکمران ٹھیک ہو جائیں، حکمران ٹھیک ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حکمران جو ہیں یہ ہم میں سے ہی نکل کے جاتے ہیں۔ ہم اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے ٹھیک ہونے سے انشاءاللہ حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ سے شروع کرو۔ ہر آدمی اپنے آپ سے شروع کر دے، بڑی جلدی کام صحیح ہو سکتا ہے، بڑی جلدی کام شروع ہو سکتا ہے، کام صحیح ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حکمرانوں کے متعلق زیادہ بات کرنے کی بجائے انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچے اور لوگوں کو بھی اس بات کی طرف لے کے آئے کہ لوگ اپنی اصلاح کے اوپر توجہ دیں۔ اور باقی آج کل جو لوگوں کا رویہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے یہ صرف ضمناً کہیں بات آ جائے تو اشارہ کر دینا چاہیے کہ یہ قابل اصلاح چیز ہے۔ اصل جو ہے نا مثبت اور عملی چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں، ہم ان میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور ایمانیات کے اوپر توجہ دینی چاہیے، سارے ایمانیات کا بیان کرنا چاہیے، اور عبادات کا بیان کرنا چاہیے، اور ان کی حقیقت بتانی چاہیے، اور ان کے جو مسائل اور احکام ہیں وہ بھی بتانے چاہیے، اور اسی طرح معاملات کے بارے میں، اور خاص طور پر اخلاق اور آداب کے بارے میں۔ یہ دین کا وہ حصہ ہے جو بہت زیادہ نظر انداز کر دیا گیا ہے، یہ معذور ہے۔ اخلاق کی بات بھی نہیں کرتے، ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ جی اس نے اخلاق، اس نے اخلاق، اس نے اخلاق، لیکن اس نے اخلاق کیا ہے؟ اس نے اخلاق کیا ہے؟ اس نے اخلاق تو یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر۔ اس نے اخلاق تو یہ ہے، اس کی تربیت بھی دینی چاہیے اور اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ تو حسن اخلاق کی بھی تعلیم دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ اسلامی آداب، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، بڑے چھوٹے کا احترام، عالم کا احترام، جاہل کا احترام، جاہل کا بھی احترام ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو صحابی نے آگے پیشاب کر دیا تھا، جاہل تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ واللہ ما قہرنی ولا نہرنی ما رأیت معلما احسن منہ۔ اور ہماری مسجد میں کوئی آگے کر دے، زندہ بچے گا؟ نہیں بچے گا، لوگ اس پہ کچھ عمر نکال دیں گے۔ ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے، دین ادب سکھاتا ہے۔ عالم کا ادب ہے، آنے والے کا ادب ہے، جانے والے کا ادب ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے کا ادب ہے، اخلاق ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنا بھی ہے اور ان چیزوں کو سکھانا بھی ہے۔ آپ کا خطبہ، آپ کا واعظ، آپ کے دروس ان چیزوں کے اوپر ہونے چاہیے۔
وہ گھسے پٹے اور لگے بندے مضمون جو چلے ہوئے ہیں اور ان کی کیسٹیں چلتی ہیں، ادھر سے سنی ادھر سنا دی، ادھر سے سنی ادھر سنا دی، اور لوگوں کو ایسے ایسے کر کے جو ہے نا سبحان اللہ پہ لگا دیا اور نعروں پہ لگا دیا، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر دین کا علم اور فہم پیدا کریں اور ان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کریں، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کریں، ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ دعوت اللہ جو ہے یہ الدین النصیحہ، نبیوں کا اعلان کیا تھا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ۔ ناصحیت، ناصح کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا، کہ یہ جدھر جا رہے ہیں میں ان کو ادھر سے ہٹاؤں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ اپنی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، میں انہیں اچھے راستے کی طرف لے کے آؤں۔ تو یہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ انہیں اللہ کا دین پہنچائیں اور پورا دین پہنچائیں، سارے دین کے اوپر محنت کریں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کا درس دیا کریں اور حدیث کا درس دیا کریں، حدیث کا درس دیا کریں، قرآن کا درس دیا کریں، اور سیکھنے سکھانے اور سمجھنے سمجھانے اور سن کر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کا لوگوں کے اندر رجحان بنائیں، اس کا لوگوں کے اندر ذہن بنائیں اور لوگوں کو اس بات کے اوپر لگائیں۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہمارے جو اہل حدیث ہوتے تھے درس سنتے تھے، علماء بیان کرتے تھے قرآن اور حدیث، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں کا کوئی عام آدمی بھی ہو تو وہ دوسرے کے مولویوں سے زیادہ اس کے پاس دین کی معلومات ہوتی، لوگ ایسے ہوتے تھے۔ لیکن آج کل وہ تقریریں سنتے رہتے ہیں اور کیسٹیں سنتے رہتے ہیں، لیکن دین کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے یہ مقام، اس کی عظمت کو پہچان کر اس کا حق ادا کر سکے۔ یہ خطبہ جو ہوتا ہے نا، یہ بصیرت کے ساتھ دینا چاہیے، علم کے ساتھ دینا چاہیے، تیاری کر کے مطالعہ کر کے دلائل کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ایسے ہی سوچ کے ادھر ادھر کی باتیں اور وقت گزار دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب ہیں، حافظ عبدالغفار اوان مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ مرکز اہل حدیث جو علامہ صاحب نے بنایا تھا، آج کل علامہ ابتسام صاحب وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، تو وہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور قریب ہی ایک اور مسجد تھی وہاں بھی لوگ جمعہ پڑھتے تھے۔ تو ان کا طریقہ یہی تھا کہ یہ دینی مسائل، احکام، شرائع اور ان کے بارے میں دلائل، اور ان کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو بتانا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، یہ چیزیں بتاتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کے پاس جمعہ پڑھا اور کہنے لگے حافظ صاحب وہاں جمعہ پڑھتے ہوئے تو ہمیں کتنے سال گزرتے تھے، ہمیں دین کا پتہ نہیں چلا، آپ کے پاس چند جمعے پڑھے ہیں، الحمدللہ دین کی سمجھ آ گئی کہ دین ہے کیا۔ تو آپ کے خطبے بھی ایسے ہونے چاہیے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے شاہد بنایا ہے، دین کے گواہ، اور یہ شہادت زبان کے ساتھ بھی دینی ہے، عمل کے ساتھ بھی دینی ہے، عمل کے ساتھ بھی دینی ہے، صرف زبانی شہادت نہیں، عملی شہادت بھی ہونی چاہیے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ کریں بھی، جس کی طرف بلاتے ہیں اس کی طرف خود بھی آئیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ انسان لوگوں کو تو بتائے اور خود بھول جائے اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا یکون احدکم مثل السراج، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو دیے جیسا نہیں ہونا چاہیے جو خود جل رہا ہے اور لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں، لوگ تو اس کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں اور یہ جل رہا ہے۔ ہماری وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور ہم بدعملی کی وجہ سے اور مخالفت کی وجہ سے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جہنم کی طرف چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو قول کی دعوت ہے، عمل کی دعوت اس سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ قول کی بنسبت عمل جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس لیے عمل کے ساتھ بھی انسان کو داعی بننا چاہیے اور حق کی شہادت دینی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اعداد اور استعداد۔ اب بھی آپ علم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ تعلم جو ہے یہ یہاں سے فراغت کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ تعلم جاری رہنا چاہیے، اور دین کی فقہ ہونی چاہیے۔ فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گہرا علم، اور جو مسئلہ ہے اس کے مقام اور مرتبے کا پتہ ہو کہ پہلے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اور اس کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک چیز کا درجہ ہوتا ہے مستحب کا، اور اس مستحب کو منوانے کے لیے ہم محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں، فقہ نہیں۔
دین کی فقہ نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے یہ ایک مسنون عمل ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو دھکے مارنا اور لوگوں کو ایسے ایسے کر کے گرا دینا اور آگے جا کے حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ کوئی نیکی رہ جائے گی؟ یہ کوئی نیکی رہ جائے گی؟ نہیں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ ہم جو ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی قوت کا اظہار سمجھتے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو راستے میں اذیت دینا ٹھیک نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہ پر جلسہ کریں، ایسی جگہ پہ کام کریں جہاں لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو. ہمیں دین کی اولویات اور اولیات کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسا رویہ رکھنا چاہیے جس سے لوگ دین سے دور نہ ہوں اور اپنے مطالعہ کے اندر توسع پیدا کریں. دینی مطالعہ بھی کریں، دنیا کی خبر بھی رکھیں، دنیا سے بھی باخبر رہیں. یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نہیں، دنیا کی بھی خبر ہونی چاہیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے. لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کا راستہ بھی آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے اور حق کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، آپ نے حق بھی سمجھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، اس کی بھی پوری خبر ہے اور لوگوں کے بارے میں بھی ہم اندھیرے نہیں ہیں، اس کا بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جو دعوت اور خطابت کا کام ہے یہ ڈیلیور ہے، ڈیلیوری ہے. دے رہے ہیں آپ، دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں. یہ جو کچھ آپ کے اندر تھا نکل رہا ہے اور جب کوئی چیز نکلتی ہے تو پیچھے خالی ہو جاتا ہے نا، تو اس کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. موبائل آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیٹری کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گاڑی چلاتے ہیں، پٹرول ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ ٹینک کو فل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو آدمی کام کرتا ہے اس سے انسان کی روحانیت کمزور ہوتی ہے، اس روحانیت کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، صرف خطبہ دینا ہی کام رکھا ہوا ہے، اپنا پتہ نہیں میرے اندر بھی کوئی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا. اللہ اکبر. مجھے ایک بڑی شاندار بات مولانا ابوالحسن ندوی کی بات ہے، انہوں نے یہ بات لکھی. شیخ صاحب مجھے یہ بڑی بات جو ہے نا یاد رہتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جن کا پھل ہوتا ہے اور وہ پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن پھلدار درخت جو ہے وہ خود کڑوا ہوتا ہے. کڑوا ہوتا ہے. آم، نیم تو خیر ویسے ہی کڑوا ہے نا. آم جو ہے اس کا پھل میٹھا ہے لیکن خود جو ہے وہ کڑوا ہے، اس کے پتے بھی کڑوے ہیں، اس کی ٹہنی بھی کڑوی ہے، تو پھل میٹھا اس کا. تو جو میٹھا پھل دینے والا ہے وہ خود کڑوا ہو جاتا ہے. اور گنا جو ہے یہ اس سے نچوڑ کے پھل نکالا جاتا ہے اور خود یہ میٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر ہی رہتا ہے. تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ جو دینے والا ہے نا اس کو اپنے اندر بھی کچھ رکھنا چاہیے، کوئی مٹھاس تیرے اندر بھی رہے، کوئی توانائی تیرے اندر بھی رہے. اور یہ جو توانائی انسان کی روحانی توانائی صرف ہو جاتی ہے، لوگوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المزمل کے اندر اس کا پورا چارٹ دیا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے آپ نے ریچارج کرنا ہے. سورۃ المزمل کی تفسیر پڑھیں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے حقائق بیان کیے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر پڑھنے والے، فارسی میں ہے، اس کو اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، پڑھیں اس کو، اور علماء نے بھی لکھا ہے. سچی بات ہے، انسان سادہ ترجمہ ہی پڑھ لے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، دوہرا دوہرا کے پڑھو، اور اس طرح پڑھو جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر حرکوا بہ القلوب وقفوا عند عجائبہ. اس دل کو جھنجھوڑو اس قرآن کے ساتھ. ورتل القرآن ترتیلا، اور جو اس کے عجائب ہیں ان پر توقف کرو، ٹھہرو، غور کرو ان کے اوپر. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اندر مصروفیت بڑی ہے، لوگوں کو سمجھانا، بتانا، پہنچانا، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. تو ان ذمہ داریوں کے اندر انسان پھر روحانی طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی مینٹیننس کی جائے، اس کو جو کچھ صرف ہوا ہے پھر دوبارہ بحال کیا جائے. اس کے لیے یہ ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اور جس وقت ذکر کرو پھر
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں کدھر گیا تمہیں اتنے کیوں آ رہی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کچھ ذکر وتبتل الیہ تبتیلا. ذکر کو ایسے کرنا چاہیے کہ پھر کسی اور کی طرف دھیان نہ ہو، پھر صرف وہ اور میں بس. ویسے اس طرح کا ذکر بھی بے حاصل نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. کسی مجلس میں ذکر کیا جائے اور ایسے بھی کوئی آدمی ذکر کر لے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، اس کی بھی برکت ہے. ایسی مجلس میں ذکر کر لینا اور اس طرح اور چیزوں میں مشغول ہونا اور پھر بھی ذکر کر لینا، یہ بھی برکت رکھتا ہے. لیکن جو ذکر انسان کے اندر کو دھو دیتا ہے اور اس کو بالکل فل چارج کر دیتا ہے، وہ ایسا ذکر ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. ایسا ذکر اللہ کا نام لیا اور انسان کی آنکھیں بہہ پڑے، انسان کی آنکھیں چھلک پڑے، انسان کا دل پگھل جائے. ایسا ذکر انسان کرے اللہ رب العزت کا، تو اس ذکر کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی برکات ہوتی ہیں. تو اپنی روحانی چارجنگ کے لیے بھی انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کا ہمارے حلقے میں فقدان بہت زیادہ ہو گیا. مجھے وہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراء. میری امت کے کھوٹے اور جھوٹے منافق قراء ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں قاری صرف یہ فنکاریاں کرنے والے ہیں، نہیں. صحابہ کے زمانے میں علماء کو بھی قراء کہا جاتا تھا. قراء کون تھے؟ علماء، قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے. اکثر منافقی امتی بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے ہمیں اپنی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری روحانیت کمزور نہ ہو، ہماری روحانیت کی چارجنگ ہوتی رہے. اور اس کے لیے ذکر، نوافل کا اہتمام اور اللہ اکبر اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا، جائزہ لیتے رہنا اور اپنی کمیوں کی اور کوتاہیوں کی تلافی کرتے رہنا، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ راستہ آسان راستہ نہیں. اپنے ساتھ مجاہدہ، لوگوں کے ساتھ مجاہدہ، لوگوں کے ساتھ معاملہ، اور اس میں مختلف لوگوں کے رویے، کوئی نرم، کوئی گرم، کوئی بلکہ اکثر اذیت رسانی والے. تو ان رویوں کے اوپر صبر اور عزیمت لگے رہنا ہے. یہ راستہ نہیں چھوڑنا، یہ راستہ نہیں چھوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ دور آیا کہ جب مکے والے سارے اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کو عرب کا بہترین جو آپ بھی ہاتھ رکھیں وہ آپ کو بیٹا بنا کے دے دیتے ہیں، یہ تو ہمارے حوالے کر دیں. ابو طالب نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، تواڈے نوں پالاں تے اپنا تواڈے ہاتھ دے دیں، ہاں تواڈا لے کے میں دی پرورش کراں تے اپنا تواڈے ہاتھ پھڑا دیاں بھی تسی ادا. لا حول ولا قوت، کیسی بات کرتے ہو، عقل کی بات کرتے. تو کہنے لگے پھر ہم جو ہے نا سارے تیرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. ابو طالب گھبرا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے بیٹا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا میں سارے عرب کی دشمنی مول لے لوں، تو میں تو یہ اب برداشت نہیں کر سکتا کہ میں تیرا دفاع کر سکوں، تو کوئی نرمی کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں، میں اکیلا رہ گیا، میں اکیلا ہی کروں گا. یہ راستہ چھوڑنے والا نہیں، یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے. حتیٰ تنفریدہ سالفتی، یہ جو میری گردن ہے یہ اکیلی رہ جائے تو میں اکیلا ہی کروں گا یہ کام. یہ کام ایسا ہے، کوئی بھی ساتھی نہ ہو، ہم نے یہ کام کرنا ہے. کچھ بھی نہ ملے ہم نے تب بھی یہ کام کرنا ہے. اس عزم کے ساتھ انسان اس کام کے اوپر لگے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل واصبر وما صبرک الا باللہ. اور واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اور لوگوں کے ساتھ نرمی، دین کو آسان بنا کے پیش کرنا. الرفق واللین، انسان کے اپنے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے. ملنا آسان ہو، پوچھنا آسان ہو، بات کرنی آسان ہو، اس کا نرم پہلو ہونا چاہیے. لین فبما رحمت من اللہ لنت لہم. کوئی عورت پھڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیں، یا رسول اللہ میری بکری کا دودھ دو دیں. اللہ اکبر، سرور دو عالم. وہ کہتی ہے میری بکری کا دودھ دو دیں، اس کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. لین، عالم کو لین، لین ہونا چاہیے. المومن حین لین، اور المومنون احسن المومنین احسنهم اخلاقا والموطؤون اکنافا. اس کا پہلو موطا ہو، جو بھی آئے
اس کے لیے جگہ ہے، گنجائش ہے۔ الرفق واللین، اور لوگوں کے ساتھ تلطف، نرمی اور لطف کے ساتھ معاملہ کرنا، بولنے میں، برتاؤ میں، معاملات میں نرمی اختیار کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس سے اللہ وہ کامیابیاں دیتا ہے، دھتکارنے سے، پھٹکارنے سے اور الکارنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی، ان چیزوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور سب سے آخری چیز، لوگوں سے اور دنیا سے انسان غرض کوئی نہ رکھے، اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ میں اللہ سے لیتا ہوں، اللہ مجھے دے۔ اجریہ علی اللہ، ان اجریہ الا علی اللہ، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ مالا، کوئی چیز تم سے مجھے مطلوب نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مانگے، اور جس وقت بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ رب العزت سے چمٹ کے مانگے اور اللہ کے سامنے جولی پھیلا دے۔ اور جس وقت وہ کہتا ہے کوئی لینے والا، اس وقت لینے والے سو رہے ہوتے ہیں اور دینے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان اٹھ کے مانگنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ العزیز انسان کی جولی بھر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا دیتا ہے کہ انسان کو نہال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مقام اور مرتبے کو بھی سمجھیں اور اس کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صدق و اخلاص کے ساتھ اس راستے میں چلنے کی اور استقامت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ قبول فرما لے، اور اللہ اسی راہ پہ زندہ رکھے اور اسی راستے پہ موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔